I do not want to give you references of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم wives, ازواج مطہرات کے ریفرنسز میں دینا نہیں چاہتا. آپ پریشان ہو جائیں گے, آپ کہیں گے یہ کون سا اسلام سکھا رہا ہے ہمیں جو کبھی ہمارے مولویوں میں جرت نہیں ہوئی بتانے کی. Because we never made our sisters and daughters the crown on our heads. ہم نے ان کو ایک انفیریئر سا آبجیکٹ بنا کے رکھا ہے گھر میں بھی. چل چائے بنا, بھوک لگی ہے کھانا بنا کے دے, کپڑے دھو میرے, وہ صفائی کیوں نہیں کی ہوئی. ہم ان ایتھیکل کریچر ہیں اور گفتگو کرتے ہیں ہم ایسے کہ ہو فلاں قرآن کی آیت فلاں حدیث کے مطابق یہ ہے, تم کافر ہو, تو وہ کافر ہے, وہ یہ ہے, وہ غلط, وہ سیاہ, وہ شیشہ دیکھا ہی نہیں بھیا ہم نے مدت سے, آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو ایکسپوز ہی نہیں کیا, شرم ہی نہیں آئی, تو انگلی کیسے اٹھا لی. یہ بڑا گریو ٹاپک ہے. یہ بیلنس جنریٹ کرنا, یہ عدل لے کے آنا گھر سے شروع ہوتا ہے, دل سے شروع ہوتا ہے, دماغ سے شروع ہوتا ہے, اپنے بیڈ روم سے شروع ہوتا ہے, اپنے ڈرائنگ روم تک جاتا ہے, اپنے گھر کی چار دیواری تک جاتا ہے. وہیں پہ ہم ہار جاتے ہیں, گلی تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہم اپنے گھر میں نہیں ایتھکس اسٹیبلش کرتے, بیلنس اسٹیبلش کرتے, ہم باہر کی کیوں گفتگو کر لیتے. ہم یہ کرتے کرتے بھی مر جائیں تو شاید ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے کہ کم از کم اپنے گھر میں دین اس نے مکمل کر لیا تھا. بیٹی سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی. بیٹی وہ رحمت ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں یہ ثابت کرنے کے لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ کے اکاؤنٹیبلٹی سخت ہو گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں ایک ایسا کرندہ بھیج دیا ہے جس کی ڈائریکٹ رپورٹنگ جا رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. بیٹی سے اوپر کوئی بلیسنگ نہیں ہے کسی ماں باپ کے لیے. بیٹی از اے ٹکٹ ٹو ہیون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس نے اپنی ایک بیٹی بھی ایمان کے تقاضوں میں بڑی کر کے بیاہ دی, اس جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. ڈیلی بیسس پہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو کوئی نہ کوئی پرپوز کر رہا ہوتا ہے یا عزت احترام سے رشتہ بھیجنے کی بات کرتا ہے, تو ہمارے گھروں میں بیٹیوں کو اتنی شان سے رکھا گیا ہو کہ وہ آگے سے کہ او میرے بھائی تو مجھ سے شادی کرے گا, تجھے پتا ہے کہ میرا باپ مجھے کیسے رکھتا ہے گھر میں, میرا بھائی مجھے کیسے پلیس کرتا ہے. تیرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میں کس بادشاہت میں رہتی ہوں, میں اس سلطنت کی شہزادی ہوں. میرے جب بچے بڑے ہو رہے تھے, اب تو ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے, تو ہر روز کوئی نہ کوئی میٹر سامنے لے آتے تھے. آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا, آج فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا. تو ان کی ماں میرے سامنے کیس لے آتی تھی کہ یہ کر دیا اس نے, وہ کر دیا اس نے, بتائیں کیا کرنا. میں اس کی شکل دیکھتا تھا کہ بھائی اس نے مجھے منصف ٹھہرا دیا. اب میں نے تو بیٹی کو پریفرنس دینی دینی ہے, میں تو عدل کے تقاضوں پہ بیٹی کو رکھوں گا. حالانکہ بیٹی جو ہے میری, وہ میرے بیٹے سے چھوٹی ہے. تو میں بیٹے کو ہمیشہ یہ کہہ رہا تھا, بیٹے تو اب ساری عمر سفر کرے گا. وہ کہتا کیوں پاپا, غلطی تو اس نے کی ہے. میں اسے کہتا تھا ہاں غلطی وہ کرے گی, کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ لڑکی ہونے کا بینیفٹ لے گی ہمارے گھر میں. کہتا کیا مطلب, لڑکی ہونے کا بینیفٹ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یس, یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے, یہ عدل کا تقاضا ہے کہ وہ بیٹی ہے, بس وہ ہمارے گھر کے سب سے سپیریئر بینگ ہے. تو بیٹا میرا کہتا یہ تو پھر میرے ساتھ زیادتی. میں کہتا ہاں تم مین آف دا ہاؤس ہو, یو آر دا سیکنڈ ان کمانڈ, وین آئی لیو دا ہاؤس یو آر دا مین آف دا ہاؤس. تم نے اگر اپنے اوپر سیکریفائس نہیں لیے تو کیا تم برداشت کر سکتے ہو تمہاری ماں اپنے اوپر سیکریفائس لے, یا تمہاری بہن چھوٹی اپنے اوپر سیکریفائس لے؟ You would never be able to forgive yourself. So learn to take the toll upon you like your father does. This is the ethics that is inside me as my nature coming from the Lord. And this is inside you. اب یہ گھر کے اصولوں میں ایک قانون مرتب ہو گیا, مرتب یعنی ترتیب دے دیا, اسٹیبلش ہو گیا. وہ کیا قانون ہے کہ بیٹی سپیریئر ہے, بیٹی بیٹے کی جنگ ہوئی, بیٹی زیادہ سے زیادہ اپولوجائز کرے گی, لیکن اس جنگ میں بیٹے نے اگر کاؤنٹر کیا تو بیٹے کو سزا ملے گی.
کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے سے چھوٹی کمزور کے اوپر اپنی مائٹ کو سرنڈر نہیں کیا. اگر اس نے اپنی طاقت اپنی چھوٹی بہن کے لیے سرنڈر نہیں کی تو کل وہ سڑک پہ کسی کے ساتھ لازمی ظلم کرے گا. اگر اس کو گھر سے یہ اصول مل رہا ہے کہ اپنے سے کمزور اپنے سے چھوٹے کو اپنے سے بالا تر رکھنا ہے، اس کی 10 چیزیں معاف کر دینی ہے، بخش دینی ہے، تو وہ کبھی بھی ظلم کا مرتکب نہیں ہوگا. ہی ول نیور ایور ڈو انجسٹس. وہ ضرورت سے زیادہ عدل کر دے گا، اس کو لوگ کہیں گے بہت عادل ہے. دیٹ از اے گڈ ٹریٹ فار ہم ٹو ہیو. لیکن اس کو ظالم نہیں کوئی کہہ سکے گا. اس کی بہن بھی بڑے ہو کے فخر سے کہے گی کہ میرے بھائی نے مجھے ایسے پروٹیکٹ کیا ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ گاڈ سینٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا تھا میری پروٹیکشن کے لیے. میری غلطیوں کو بھی نظر انداز کر رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. مجھ پہ کبھی میرے ہاتھ اٹھانے پہ اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا. میرے رانگز کو بھی شیلڈ کر دیا. یہ ہیں وہ ایتھکس جو آپ نے اپنے گھروں میں اسٹیبلش کرنے ہیں تو وہ معاشرے میں ریفلیکٹ ہوں گے اور وہ معاشرہ عدل کی بیس کے اوپر اسٹیبلش ہو جائے. میری بیٹی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایسے کر کے اپنے موڈ میں کہتی ہے زریاب زریاب ہاشمی. میں آگے سے کہتا ہوں جی میری ماں. چھوٹی سی تھی، چوتھی پانچویں میں. تو اس کی ماں کہتی تھی آپ اس کو بدتمیز کر رہے ہیں. میں کہتا تھا بدتمیز یہ تب ہوگی جب یہ حرکت یہ پبلکلی کرے گی، یا میرے مہمان آئے ہوں گے تو ایسے. وہ میرے مہمان آتے ہیں تو وہ پاپا پاپا سے نیچے کوئی بات نہیں کرتی. اس کو یہ تک پتا ہے کہ یہ لبرٹی میرے باپ کی ہمارے اس انوائرمنٹ میں ہے، اس ہارمونائز سسٹم میں ہے جس میں اس نے مجھے ہر طرح کی لبرٹی دی ہے. کچھ بھی ڈیفائی کر دو، وہ بیٹی ہے وہ کر سکتے. اب ایسا باپ، اب آپ نے یہاں سے بات غور سے سننی ہے، اب ایسا باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرے گا تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ کیا اس کی بیٹی ایسے گھر میں جا رہی ہے جس گھر میں بیٹیوں کو یہ مقام حاصل ہے یا نہیں. اگر نہیں تو وہ سید ہے یا آرائی ہے، وہ بٹ ہے یا بھٹی ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. اور اگر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا بھی وہی قرآن ہے، اس کا بھی وہی ایتھکس ہے، اس کی بھی وہی پریکٹس ہے، اس کے بھی وہی مورلز ہے. وہ پھر کسی ذات سے ہے، کسی طبقے سے ہے، وہ پھر میری بیٹی کا دوسرا گھر. لائک وائز جب میرے بیٹا شادی کرے گا تو مجھے پتا ہوگا کہ میں بہو ویسی لاؤں گا چاہے اس کو کسی سے بھی محبت ہو. میں اسے کہوں گا بیٹے بہو تم پھر وہ لے کے آؤ گے، اپنی مرضی سے لاؤ گے جس کو تم ویسے رکھ سکو جیسے تم نے اپنی بہن کو لبرٹی دی تھی. پھر وہ جب کہے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، سنیے بات میری غور سے، پھر جب وہ کہے نا کہ میں غلط بھی بولوں تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، تو اس ٹائم یہ نہ کہنا کہ میں تو بیوی کا غلام ہو گیا. کہنا کہ بھائی میں نے اپنی بہن کی بھی یہی غلامی کی ہے جو مجھ سے چھوٹی تھی. اور اگر میں کسی کی بہن کو وہ غلامی نہیں دے رہا جو میری غلامی میری بہن کے لیے تھی تو میں کتنا انجسٹس کر رہا ہوں. عدل تو عدل، میں تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہا کہ اپنی بہن پھولوں کی طرح رکھوں اور کسی کی بہن بیٹی لے کے آؤں تو اس کو کہوں پاؤں دبا. یہ ہے وہ انجسٹس جو ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں. میری بیٹی اگر میرے سر کا تاج ہے، سنیے میری بات، میری بیٹی اگر میرے سر کا تاج ہے تو میں کسی کی بیٹی کو بھی اپنے سر کا تاج بنا کے اپنے گھر میں رکھوں تو پھر میں انسان کا بچہ ہوں. یہ پیرنٹنگ ہے.
کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے تو کہے میں اب اس گھر میں رہوں گی، میں نے کہیں اور جانا ہی نہیں. یہاں تو بیٹیوں کو سر کا تاج بنا کے رکھتے. ایسے ساس سسر چاہیے مجھے سیپریٹ نہیں ہونا. شادی کے بعد میرا شوہر جرت کرے کہ وہ سیپریٹ ہونے کی بات کرے. جو ایسے ساس سسر ہیں جو مجھے سر پہ بٹھاتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ، ایک کندھے پہ اپنی بیٹی کو رکھا ہوا ہے، ایک کندھے پہ مجھے رکھا ہوا ہے، تو مجھے تو اپنے ماں باپ نے نہیں یہ پیار دیا، میں کیوں سیپریٹ ہوں گی؟ یہیں رہوں گی میں اس گھر میں، اور میں اسی طرح ناجائز باتیں اپنے شوہر سے پوری کرواؤں گی اپنے ان کرنٹ ماں باپ کے لیے جو مجھے مل گئے ہیں، جیسے میری یہ اس کے شوہر کی بہن پوری کرواتی تھی. بیکاز ا بیٹی از اکول ٹو اے بیٹی، مائن اور ادر. میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ایتھکس ہے اسلام کی. تو اگر میری بیٹی کے پاؤں کے نیچے میں اپنی چادر بچھا رہا ہوں تو جب میں کسی کی بیٹی لے کے آؤں گا بیوی کے طور پہ تو اس کے قدموں کے نیچے بھی میری چادر جانی چاہیے، ورنہ میرے ڈبل سٹینڈرڈز ہو گئے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا گریوٹی آف دس سچویشن؟ یہ ہے ایتھکس، یہ ہے وہ ہارمونائزڈ بیلنس. یہ کریں. میں مانوں آپ کو کہ آپ کا کوئی عقیدہ ہے، کوئی پرنسپل ہے، کوئی محبت ہے اللہ سے، کس اللہ کے مخلوق سے کوئی عقیدت ہے، مانوں میں کہ آپ روایات توڑ سکتے ہیں، آپ مورلز کو ایتھکس کے لیول پہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ابھی میرڈ ویمن ود چلڈرن آر اے پارٹ آف آور وسیلہ. پالیں اپنی بیٹیوں کو ایسے تو پتہ چلے کہ آپ کی بہو بھی ایسے آئے گی. یہ یاد رکھنا، بہو کو بھی ویسے ہی پالنا جیسے بیٹی کو پالنا. پہلے تو بیٹیوں کو سر کا تاج بنائیں نا، اور برداشت کریں. بیٹوں کو سمجھائیں کہ اس کے آگے تم نے زبان نہیں دراز کرنی. اینڈ لائک وائز جب اسی کی طرح کسی اور کی بیٹی آئے اس کے سامنے زبان نہیں دراز کرنی. I do not want to give you references of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's wives، ازواج مطہرات کے ریفرنسز میں دینا نہیں چاہتا. آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یہ کون سا اسلام سکھا رہا ہے ہمیں جو کبھی ہمارے مولویوں میں جرت نہیں ہوئی بتانے کی. But this is exactly how they were. ان کو پتا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ مولا علی کے گھر میں بھی ویسے ہی پرورش پائے گی جیسے میرے گھر میں تھی. جیسے میں اپنی چادر بچھا دیتا ہوں فاطمہ کے قدموں کے نیچے سلام اللہ علیہ، تو علی بھی بچھائیں گے علیہ السلام. میری بیٹی کو ڈفرنس نہیں فیل ہوگا، یا شاید زیادہ سپیریورٹی مل جائے. اب یہ تو ہو گئی بیٹی. اب جب میں کسی کی بیٹی لاؤں گا تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ بی بی فاطمہ کے ساتھ تو آپ کا سلوک اور تھا. میں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں ہوں تو آپ میرے ساتھ نعوذ باللہ استغفر اللہ کچھ انجسٹس کریں گے. جی پورا معاشرہ، پوری دنیا میری جان، پوری دنیا نے یہ بیلنس جنریٹ کرنا ہے. میرے گھر میں میری بیٹی راج کرے، کسی کی بیٹی آئے تو اس کو میں کہوں دفع ہو جاؤ، طلاق دیتا ہوں تمہیں، تم میرے کپڑے دھو، میرے برتن دھو، میری ماں کی خدمت کرو. میری بیٹی کو میں نے انڈا بوائل کرنا نہ سکھایا ہو تو میرے سے زیادہ کرپٹ آدمی سوسائٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ ہے ایتھکس. کہاں گئے اسلام، کہاں کا عقیدہ، کہاں کا کیا؟ آپ کے ایتھکس ہی سیدھے نہیں ہیں. آپ کو رائٹ کون دیتا ہے کسی کے بلیف کے اوپر انگلی اٹھانے کا؟ جرت نہیں کر سکتا میرا بیٹا کبھی میری بیٹی کے ساتھ کسی قسم کی بحث میں انوالو ہونے. اس کو پتا ہے کہ چھوٹی بہن ضرور ہے
لیکن میرے سے سپیریئر رکھا ہے میرے باپ نے اس کو. میں اس کے سامنے کوئی الٹی بات نہیں کروں گا. اس کی ہر بات میں کوئی رخ نکال کے اس کو کنونس کرے کہوں گا ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اب میں نے یہی اپلائی کرنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, کیونکہ وہ بھی کسی ذریعہ ہاشمی کی بیٹی ہے یار. اس کو بھی کسی ذریعہ ہاشمی نے کندھوں پہ بٹھا کے سر کا تاج بنا کے پالا ہے. میں کیسے کسی کے سر کا تاج پاؤں میں رول دوں؟ مجھے میرے باپ نے یہ تربیت ہی نہیں دی. میرے ایتھکس میری نیچر کا حصہ بن چکے ہیں. میں اپنی نیچر کیسے ڈیفائی کروں؟ یا میری نیچر میرے ایتھکس میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. ہاؤ کین آئی سیپریٹ دیم؟ میرے کال و فیل میں تضاد ہوگا, میرے اپنے اندر تضاد ہوگا, سوچ میں, دل میں تضاد ہوگا. میں انسان ہی نہیں رہ سکتا, میرا اپنا بیلنس ڈسٹرب ہوگا. میں سوسائٹی میں کیا بیلنس لے کے آؤں گا؟ آج بھی آپ اپنے گھروں میں مرر امیج, وہ جو مرر اسٹریٹجی ہے, اس مرر اسٹریٹجی میں اپنے باپ کو بھی ڈالیں, اپنے بھائی کو بھی ڈالیں, اپنے آپ کو بھی ڈالیں, اور دیکھیں آپ کو کیا نظر آتا ہے. ڈو یو سی یور سیلف ورتھی انف ٹو بی کیپبل آف ہیونگ سم ونز ڈاٹر ان یور ہاؤس ایز دا کراؤن آن یور ہیڈ؟ نو مائی فرینڈس, یو آر ناٹ. Because we never made our sisters and daughters the crown on our heads. ہم نے ان کو ایک انفیریئر سا آبجیکٹ بنا کے رکھا ہے گھر میں بھی. چل چائے بنا, بھوک لگی ہے کھانا بنا کے دے, کپڑے دھو میرے, وہ صفائی کیوں نہیں کی ہوئی؟ ہم ان ایتھیکل کریچرز ہیں, اور گفتگو کرتے ہیں ہم ایسے کہ او ہو فلاں قرآن کی آیت فلاں حدیث کے مطابق یہ ہے, تم کافر ہو, تو وہ کافر ہے, وہ یہ ہے, وہ غلط, وہ سیاہ, وہ شیشہ دیکھا ہی نہیں بھیا ہم نے مدت سے, آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو ایکسپوز ہی نہیں کیا, شرم ہی نہیں آئی, تو انگلی کیسے اٹھا لی؟ اینی وے, یہ بڑا گریو ٹاپک ہے. یہ بیلنس جنریٹ کرنا, یہ عدل لے کے آنا گھر سے شروع ہوتا ہے, دل سے شروع ہوتا ہے, دماغ سے شروع ہوتا ہے, اپنے بیڈ روم سے شروع ہوتا ہے, اپنے ڈرائنگ روم تک جاتا ہے, اپنے گھر کی چار دیواری تک جاتا ہے. وہیں پہ ہم ہار جاتے ہیں, گلی تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہم اپنے گھر میں نہیں ایتھکس اسٹیبلش کرتے, بیلنس اسٹیبلش کرتے, ہم باہر کی کیوں گفتگو کر لیتے؟ ہم یہ کرتے کرتے بھی مر جائیں تو شاید ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے کہ کم از کم اپنے گھر میں دین اس نے مکمل کر لیا تھا. Ethics are the most superior things in life. Beyond any belief lies the ethics of the Creator. وقت بھی ایک ایتھیکل فیبرک کے اوپر کریٹ ہوا ہے, بعد میں پھر وقت کے بعد کچھ کریٹ ہوا ہے. وقت بھی ایتھکس کے اوپر کریٹ ہوا ہے. وہ ہے گاڈز ایتھکس کہ کتنا وقت, گھڑی کیسے چلے گی, نبض کیسے چلے گی, کتنی دیر کے بعد نبض میں حرکت آئے گی. کوئی چیز میں کن بولوں گا تو کاف اور نون کے قافیہ صوت کیسے کن کتنی ویو میں جائے گی, اس کی فریکوینسی کیا ہوگی, اس کی رفتار. یہ ایتھکس ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی ہے. اس کے بعد کئی مذہب بنایا ہے, کئی انسان بنایا, کئی دین بنایا, کچھ بنایا, وقت بنایا. پہلے اس نے ایتھکس اسٹیبلش کی ہیں کہ ایتھکس ہوتی کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی سنت پہ چلتے ہوئے سب سے پہلے ہماری ایتھکس ہوں گی, تو اس کے بعد ہمارے پرنسپل ہوں گے, ہمارے لاز ہوں گے. ہمارے پرنسپل ہوں گے تو پھر ہمارے کچھ شرم حیا ہوگی معاشرے میں. ہمارے تو پرنسپل ہمارے گھر میں خود جھانک کے ہم شرمندہ کر دیتے ہیں. ہماری تو بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ اپنا انصاف اور عدل نہیں لے سکتی ہم سے, دوسرے کیا لیں گے؟ اس گریو
پوائنٹ کے اوپر اس کو کلوز کرتے ہیں. لیٹس ہیو اے کوئک Q&A session where whatever you might have as questions in your mind so that we can close today. جی بسم اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی سر الحمد للہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا جس میں بیٹی چھوٹی ہوتی ہے اور بیٹا بڑا ہوتا ہے، تو اگر اس کو ریورس کر دیں، آپ بیٹی بڑی ہے اور بیٹا چھوٹا ہے، تو اس میں کیسے عدل کے تقاضے، مطلب پھر ہمیں کیا کرنے ہوں گے پیرنٹنگ میں؟ پھر بھی ہاں جی، اچھا سوال ہے یہ بہت اچھا سوال ہے. پھر بیٹی جو ہے اگر وہ زیادہ بڑی ہے، 2-3 سال بڑی ہے، اور اس کے سامنے بیٹا جو ہے وہ کمزور ہے. جی سر 2 سال بڑی ہے، مان لیجیے سر 2.5 سال بڑی ہے بیٹی، ہاں پھر کیسے کرنا ہے؟ تو پھر آپ بیٹی کو سیکریفائس سکھا رہے ہوں گے. پھر بیٹے کو مطلب مینہڈ کیسے سکھائیں گے؟ جیسے جو ابھی آپ نے سکھایا. بیٹے کو آپ نے وہی کچھ سکھانا ہے. بیٹے کو آپ نے کہنا ہے کہ تمہاری جرت دے. پھر تو بیٹی اور بھی سپیریئر ہو جاتی نا بیٹے کے لیے، لیکن سیکریفائس کا ایلیمنٹ بیٹی کے پاس آ جائے گا. بیٹے نے تو پھر بھی کچھ نہیں کرنا. بیٹا تو اور زیادہ سرنڈر کرے گا کہ یہ تو اب ایک تو بہن ہے اوپر سے بڑی ہے، اب تو میں پھنس گیا ہوں ساری عمر کے لیے. کیونکہ بیٹی کو تو ویسے ہی وہ سر کا تاج بناتے ہیں. اب وہ میرے سے بڑی نکل آئی ہے، وہ تو سر کا تاج کیا، سر کے تاج کے اوپر بھی کوئی پرل ہے جو لگا ہوا ہے. تو بیٹا تو بےچارا مشکل میں ہی ہے. لیکن کیونکہ بیٹی بڑی ہے تو سیکریفائس کا ایلیمنٹ بیٹی کو سکھانا پڑے گا آپ کو کہ بیٹے تم نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کئی چیزیں سیکریفائس کرنی ہیں. اس کی لگژری کے اوپر اپنی لگژری کو قربان کر دینا ہے. اس کی چاہت کے اوپر جو وہ کچھ چیز مانگ رہا ہے اس کے اوپر اپنی چاہت سیکریفائس کر دینی ہے. لیکن بیٹے کو یہی بتانا ہے کہ بیٹے یہ تمہارے سے سپیریئر بینگ آ گئی ہے، ہر لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے بھی اور جنس کے لحاظ، جینڈر کے لحاظ سے بھی. اب تم نے اس کے چرنوں میں ہی رہنا ہے، اس کے غلام ہو تم. بیٹی تو بیٹی ہے. بیٹی سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی. بیٹی وہ رحمت ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں یہ ثابت کرنے کے لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ کے اکاؤنٹیبلٹی سخت ہو گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں ایک ایسا کرندہ بھیج دیا ہے جس کی ڈائریکٹ رپورٹنگ جا رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. بیٹی سے اوپر کوئی بلیسنگ نہیں ہے کسی ماں باپ کے لیے. بیٹی از اے ٹکٹ ٹو ہیون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے اپنی ایک بیٹی بھی ایمان کے تقاضوں میں بڑی کر کے بیاہ دی، اس جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. I guarantee him heaven. The parents who raise a child on faith of Islam and finally manage to send her home, رخصت کر دیں تو جنت کی گارنٹی نبی سے لے لیں. جس کو نبی گارنٹی دے رہا ہو نا جنت کی، اس کو اللہ تعالیٰ کی بھی گارنٹی نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے مجھے اللہ کے محبوب کی گارنٹی مل گئی ہے، بس اب یہ تو اللہ تعالیٰ نہ بھی دے رہے ہو تو محبوب کے صدقے دے دیں گے، کیونکہ وہ محبوب کی بات نہیں ٹالتے. ادھر ان کا عدل انصاف سے اوپر چلا جاتا ہے کہ میرے محبوب نے کہہ دیا، بس محبت میں عقیدت میں دے دیا جو میرے نبی نے کہا. یہ کریٹرز ایتھکس. بیٹوں کو سب کے سب لوگ میری بات یاد رکھیے گا، چاہے آپ کو لگے کہ ذرا آپ کچھ زیادہ ہی اوور بورڈ ہے بیٹیوں کی طرف، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوور بورڈ ہیں ان بیٹیوں کی طرف. میرے نبی کی سنت ہے کہ وہ بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی فاطمہ تو زہرا آئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے. لوگ پریشان ہوتے تھے یہ کیا ہے. آپ کے قسم ہسبینڈ کرے نا،
بیٹی آئے تو باپ کھڑا ہو جائے. اور نہ کھڑے ہوں تو آپ کہیں یہ کیا, تم کون سے نبی کو مانتے ہو؟ میرا نبی تو اپنی بیٹی کے انٹر ہوتے کھڑے ہوتے تھے. میرا نبی تو بچ جاتا تھا بیٹی کے آگے. کہاں ہیں ہم, کس نبی کی سنت میں ہیں؟ بیٹوں کو سکھائیں, بیٹوں کو کہیں کہ بیٹیوں کے قدموں پہ قربان ہو جاؤ, بہنوں کے قدموں پہ قربان ہو جاؤ. ایسی زندگی دو ان کو گھر میں, ایسی خوبصورت زندگی دو ان کے گھر میں کہ وہ گھر ہی وہ ڈھونڈیں. بات میری توجہ سے سننی ہے. ہماری بیٹیاں اب پبلکلی انٹریکٹ کرتی ہیں, کالجز میں جاتی ہیں, یونیورسٹیز میں جاتی ہیں, جابز کرتی ہیں, عزت احترام سے اپنے حق حلال کی روزی کماتی ہیں. ادھر ان کا انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. ڈیلی بیسس پہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو کوئی نہ کوئی پرپوز کر رہا ہوتا ہے یا عزت احترام سے رشتہ بھیجنے کی بات کرتا ہے, تو ہمارے گھروں میں بیٹیوں کو اتنی شان سے رکھا گیا ہو کہ وہ آگے سے کہ او میرے بھائی تو مجھ سے شادی کرے گا, تجھے پتا ہے کہ میرا باپ مجھے کیسے رکھتا ہے گھر میں, میرا بھائی مجھے کیسے پلیس کرتا ہے. تیرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میں کس بادشاہت میں رہتی ہوں, میں اس سلطنت کی شہزادی ہوں. آپ کی بیٹی کے معیار اسٹیبلش ہو جائیں گے. آپ کی بیٹی گھر ہی وہ دیکھے گی, لوگ ہی وہ دیکھے گی جو آپ کے گھر کا معیار ہوگا. ہم لوگ اتنا سپریس کر دیتے ہیں, اتنا دبا دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو کہ ان کو جنگل بھی اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. ان کو جنگل کے جانور اپنے باپوں بھائیوں سے بہتر نظر آنا شروع ہو جاتے. معیار گرا دیا نا, جیسے معیار گرایا تو کوئی بھی چیز اس سے اوپر ہوئی وہ سیڑھی نظر آئے گی اس کو. جب آپ نے گھر میں سلطنت اسٹیبلش کی ہے اور اس میں شہزادی ہیں وہ, پھر پورے پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں اس کو معیار کا گھر ہی نہیں ملے گا. وہ آگے کہے گی امی ابو یہ آپ نے کیا کر دیا میرے ساتھ, مجھے کسی سے محبت بھی نہیں ہو پا رہی کیونکہ وہ اس کا معیار ہی نہیں ہے میری محبت کے بعد, وہ اس قابل ہی نہیں. اب آپ ہی ڈھونڈیں, تب ماں باپ کہیں گے ہاں اب ٹھیک جگہ سے بول رہی ہے یہ, اب اس کی فریکوینسی ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے حوالے کر رہی ہے اپنی شادی کا اختیار. اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کیا ہمارے جیسا کوئی ہے جو اپنی سلطنت میں شہزادی بیٹی کو بنائے. You get it? I hope you got it. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شعیب my brother. Sir, let me complicate it for you. اگر آپ کے دو جڑوا بیٹیاں ہوتی, what would you do? ہاں جڑواں بیٹیاں ہوتی تو پھر تو میں تو بادشاہت کلیم کر دیتا دنیا میں. ان کے درمیان میری ایک ہے تو میں اپنے آپ کو آدھا آدھا بادشاہ مانتا ہوں. ان کے درمیان کیسے عدل کرتے ہیں؟ نہیں ان کے درمیان تو کوئی عدل ہی نہیں ہے نا, ان کے درمیان تو انصاف ہے کیونکہ وہ برابر آ گئے. عدل تو وہاں ہے جہاں کہیں پہ کوئی ایک آدھا اوپر نیچے ہے. ٹوئنس تو ویسے ہی ایک اصول, وہ تو دھڑکن بھی ایک جیسی ہوتی ہے, ان کی درد بھی ایک کو چوٹ لگتی ہے دوسرے کو ہو رہی ہوتی. Okay. ٹوئنس کو تو آپ نے ایک معیار پہ رکھا ہے, لیکن بیٹیاں ہیں تو ان کو آپ نے ایک کو اس کندھے پہ رکھا, ایک کو اس کندھے پہ رکھا. Okay, yeah.